احمدک ربی واصلی واسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اعرابی نے پوچھا کہ ہمارا رب ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم اسے سرگوشی کریں، یا پھر ہمارا رب اتنا دور ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا رب اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آواز میں بات کرے تب بھی وہ سن لے گا، یا پھر اتنا دور ہے کہ ہمیں پکارنا پڑے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا سألک عبادی عنی، اے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو ان سے کہہ دے فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ ہم سرگوشیاں کر سکتے ہیں، اتنا قریب ہے کہ آپ آہستہ آواز میں سر کو نیچے رکھ کر ایک بند کمرے میں بھی بات کریں تو رب تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، کوئی آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سوچیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کی باتوں کو سننے والا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نہج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی کہ شراب کے بارے میں مولا کیا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ محبوب کہہ دے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، محبوب کہہ دے کہ اس میں نفع بہت زیادہ ہے لیکن نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، یہ کہا گیا۔ لیکن جب پوچھا گیا اذا سألک عبادی عنی، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تھے، کہا محبوب تم نہ بتاؤ، بلکہ خود بتا دیا کہ میں قریب ہوں، اتنا بھی دیر نہ ہو کہ آپ بتائیں، بلکہ کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی، اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کی دعا کا۔ اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے آگے بتایا، فلیستجیبوا لی، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے حکم کو مانو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن شرط یہ کہ پہلے میرے حکم مانو۔ اگر آپ نے حرام کھایا ہے، اگر آپ نے گناہوں کا انبار لگایا ہے، آپ نے اپنے پڑوسی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کسی کا قرضہ لے لیا اور دے نہیں رہے ہیں، اور اس صورت میں آپ چاہیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پہلی شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں چاہتا ہوں وہ پہلے کرو۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تو تمہارا ہی بھلا چاہتا ہوں، انسان کے کام آئے میں یہی چاہتا ہوں، انسان کو نقصان نہ دے یہ میں نہیں چاہتا ہوں، یہ کر لو، اس کے بعد دعا کرو، مجھے قریب پاؤ گے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور یہاں تک کہ وہ راہ پا جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا سلیقہ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بعض اوقات ہم سالوں سے دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو اور آہستہ سے مانگو۔ گڑ گڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی آواز آئے، گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی ہل جائے، آپ کا دماغ ہل جائے،
آپ کا کنسنٹریشن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو، اس طرح سے یکسوئی آپ کی دعا میں ہو. یہی گڑ گڑانا ہے کہ انسان بھول جائے اپنے ارد گرد کو کہ کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ. یہ گڑ گڑانا ہے اور آہستہ مانگے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس لیے کہ میرا رب قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر ہے، اشجع الشجعان ہے، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے ایک صحابی رسول آپ کے حجرہ مبارکہ میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور آہو زاری کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، ظاہر سی بات ہے زندگی نکل گئی جنگ کرتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف ہوئی تو آپ رو رہے تھے. یہ طریقہ بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے. وہ شخص نے جب دیکھا تو اس نے کہا اَأَنْتَ تَتَأَوَّهُ وَأَنْتَ ابو الحسن، آپ ابو الحسن ہیں اور آپ آہو گریا کر رہے ہیں. ابو الحسن جس نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، آپ سے بہادر کون ہے؟ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی آپ نے، کبھی آپ روئے نہیں اور آج تنہا بیٹھ کر ایک ہاتھ کے درد کے لیے رو رہے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انا لا اشجع علی اللہ. آپ نے فرمایا علی پوری دنیا کے لیے بہادر ہے لیکن اپنے رب کے سامنے نہیں. جو اپنے رب کے سامنے مانگتا ہے تو ایک بندہ ہو کر مانگتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور بتاتا ہے کہ مولا تو نے سب کے سامنے بہادر بنایا ہے، کوئی میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا لیکن یہ سر آج تیرے سامنے جھکے گا. تو یہ تضرع ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا. دعا ہم کرتے ہیں اور کثرت سے دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہو اور یہی ہماری امید ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، بہت اہم ہے. میسج یہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی یہ فرمایا من شغلہ ذکری. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی، جو شخص جسے میرے سوال نے روک دیا ہو، یعنی مجھ سے سوال نہ کرتا ہو بلکہ میرا ذکر کرتا ہو، یعنی میرے ذکر نے اسے مجھ سے مانگنے سے روک دیا ہو. اتنا ذکر کرتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، پورا دن ذکر میں چلا جاتا ہے، دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. تو جو سوال کرتے ہیں اور سوال کرنے والے کو میں جو دیتا ہوں اس سے بہتر اسے دوں گا. جو مانگتا نہیں ہے صرف ذکر میں لگا ہے، وہ کہتا ہے مولا کیا مانگوں، میں کیا مانگوں، تو تو میرے دل کے حال سے واقف ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، تو اسی لیے میں تیرے ذکر میں لگا ہوا. اب اگر بہتر ہو تو میرے دل کے حال کو تو جانتا ہی ہے، میری دعاؤں کو قبول کر لے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے مانگنے والے سے بہتر دوں گا. جو لوگ مانگ رہے ہیں انہیں تو دوں گا ہی، لیکن جو مانگ نہیں رہا ہے صرف ذکر میں لگا ہوا ہے تو میں اسے مانگنے والے سے بہتر دوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دعا جب کرتے ہیں تو پھر انتظار کرتے ہیں کہ دعا کب قبول ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دعا کر لیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا غم اور ہم ایک ہی ہے کہ میں دعا کروں، یعنی اگر میں نے دعا کر لی تو کافی ہے، اب مجھے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں دعا کی قبولیت کا ٹینشن نہیں لیتا ہوں. اس کی وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جس نے دعا کرنے کی توفیق دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے. اس نے دعا کرنے کی توفیق ہی اس لیے دی ہے کہ یہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو تکلیفوں میں ہیں لیکن لان تان کریں گے، دعا نہیں کریں گے، دنیا کے سامنے روئیں گے کہ مجھ پر اتنا گار گزر گئی، میرا کاروبار بگڑ گیا، میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں، اتنے معاملات خراب ہیں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آگے رب کی بارگاہ میں نہیں روتے. تو یہ دعا جو توفیق مل جائے انسان کو دعا کی، تو وہ دعا کی توفیق ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے.
اور ایک بات یہ بھی بہت عظیم کسی بزرگ نے کہی کہ جب آپ توبہ کریں تو یہ یقین کریں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت توبہ کی توفیق دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے۔ وہ تو قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو توبہ کی توفیق دی ہے، ورنہ کتنے ایسے گنہ گار ہیں جن کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، اتنے گناہ کر چکے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں۔ لیکن آپ چھوٹا سا گناہ کر کے جب مسجد کے امام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ایسا مجھ سے گناہ ہو گیا، اور وہ کہتا ہے اتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ بات چھوٹی نہیں ہے، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ مانتے ہو کہ میرا رب ہے اور میں نے کیا ہے چھوٹا ہی گناہ کیوں کیا، میرا رب ہے وہ جس نے مجھے پالا ہے، بڑا کیا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں چھوٹے سے گناہ کر کے اور سینہ تان کر گھوموں، تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے گناہ پر بھی متنبہ ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، نیک ہیں، صالح ہیں، نماز کے پابند ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا وکیل بنایا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ لوگ جب دعا کریں، جو مانگیں اسے تمہیں قبول کرنا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل یہ جو میرا بندہ ہے جو میری بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا ہے، اس کی جو ضرورت ہے اسے ابھی پورا مت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اسے ابھی پورا مت کرنا، اس لیے کہ مجھے یہ بھی بہت پسند ہے اور اس کی آواز بھی بہت پسند ہے۔ یہ جب روتا ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ بھی بہت پسند ہے، تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ مسجد چھوڑے، میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ مصلی چھوڑے، تو اس کی تھوڑی دن اس کی جو دعا ہے، ضرورت ہے، ریکویسٹ ہے، اس کو پینڈنگ میں ڈال دو۔ تو اگر ہماری دعائیں رک گئی ہیں اور قبول نہیں ہو رہی ہے تو مولا ہماری آواز سننا چاہتا ہے، وہ ہماری گڑگڑاہٹ کو سننا چاہتا ہے۔ جو ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر دعا کرتے ہیں یہ اسے پسند ہے، کیونکہ اصل میں اکبر وہی ہے، اصل میں کبیر وہی ہے، اصل میں متکبر وہی ہے، کوئی متکبر نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کفر کر گئے اور اللہ کا انکار کیے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو فوراً پورا کرو، اس کی ضرورت کو فوراً پورا کرو، اس لیے کہ نہ یہ بندہ مجھے پسند ہے نہ اس کی آواز مجھے پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ان لوگوں کو جو بظاہر کوئی نیکی نہیں کرتے، نظر ہی نہیں آتے نیکیاں کرتے، آپ برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، ہر عیش دیا ہے، اور جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ ایک ایک روٹی کے لیے تکلیف میں ہیں، ایک ایک نوالے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یقین مانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا مل جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والا آپ کو سنے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مالک بن جائیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ جس کی دنیا ہے وہ آپ کی باتوں کو سنے؟ تو ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی اہم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہو۔ انصار کا جب معاملہ ہوا تھا مدینہ شریف میں، مہاجرین آئے تھے مکہ سے، اور مدینہ میں جو تھے وہ انصار تھے۔ مہاجرین صحابہ جب یہاں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدے دیے، ان کو بہت ساری چیزیں دی جس سے ان کا دل تسلی پا جائے۔ گھر چھوڑ کر آئے تھے، بال بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، اور جب مقام اور مرتبہ دینے کی بات آئی تو ان کو پوسٹیں بھی دی۔ تب انصاری صحابہ نے ہو گئی ان سے مسٹیک، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے کہ اب جو ہے جو بھی دے رہے ہیں مکہ والوں کو دے رہے ہیں، انصار کو کچھ نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ بہت گرا گزرا کہ میرے صحابی میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں۔ حضور کا انداز دیکھیے، تفہیم کا انداز دیکھیے، ایک انداز دیا جب آپ کا چہیتا آپ سے ناراض ہو جائے تو اسے کیسے سمجھانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، اور پھر جمع کر کے انصاری صحابہ سے کہا
آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد کو جب نکالا گیا تھا ان کے شہر سے تو انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا آپ کے سوا، یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ حقیقت میں مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا تمہارے سوا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تمہارے سوا، یہ تم کہہ سکتے ہو۔ جب یہ بات کہی تو انصاری صحابہ رونے لگے۔ حضور یہ نہ کہیں، ہم آپ کو پناہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ نے ہمیں پناہ دی ہے، آپ ہمارے گھر آ گئی، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ آپ ہمیں کون پناہ دے؟ آپ ہم کو پناہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو پناہ نہیں دے رہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا روئے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ انصاری صحابہ کی داڑیاں گیلی ہو گئی آنسوؤں سے، اس قدر روئے، اور رونے والے بھی تھے وہ۔ حضور نے اس طرح بتایا اور پھر آخر میں کہا، اے انصاری صحابہ، پوری دنیا ایک وادی میں چل رہی ہوگی، پوری دنیا ایک وادی میں چل رہی ہوگی اور ایک وادی میں انصاری چل رہے ہوں گے، تو محمد تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا رسول تمہارے ساتھ ہوگا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ تم دنیا والوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہو کہ تمہیں محمد کا ساتھ پسند ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پوری کائنات آپ کے سبب بنی ہے، ہم آپ کے علاوہ کیا چاہیں گے؟ یہ انداز تفہیم دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی معیت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم اگر بیمار ہیں تو اللہ کی معیت میں ہیں۔ متولی شعراوی صاحب جب بیمار تھے، ان سے ملنے کے لیے جب ایک شخص گئے تو انہوں نے کہا حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب فرما دے۔ آپ نے کہا آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے حضور یہ تو دعا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو بیمار ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی نعمت میں ہو صرف اللہ کی نعمت میں ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ اللہ کے ساتھ میں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو مجھے پلانے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلانے نہیں آیا، تو مولا تو کب بیمار پڑتا تھا؟ کہا کہ تیرا جو بھائی بیمار تھا اگر تو اس کے پاس جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ یعنی اگر جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور جو صحت مند ہے وہ اللہ کی نعمت میں ہے۔ نعمت الگ ہے، منعم الگ ہے۔ نعمت دینے والے کے ساتھ ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ حدیث مبارکہ میں ہے، من حج بمال حرام، جس نے حرام مال کے ذریعے حج کیا، فقال، اور پھر کہا لبیک اللہم لبیک، اور پھر کہا اے رب میں حاضر ہوں، اے رب میں حاضر ہوں، قال اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا سعدیک قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رپلائی آتا ہے اس بندے کے لیے، وحجک مردود علیک، اور تیرا یہ حج تجھ پر ہی پھیر دیا جاتا ہے، غیر مقبول ہے۔ تو یاد رکھیں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو قبول نہ ہونے کی دو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی آواز سننا چاہتا ہے، اس کی گڑگڑاہٹ کو سننا چاہتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن نے اپنے پیٹ میں حرام کو جگہ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی قریب نہیں کرتا جو حرام میں آلودہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔